ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ دیکھیں، ارکان اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ باقی ارکان سے پہلے ہے، اول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے سوائے تارک صلاۃ کے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا۔ اچھا، اب نماز کے لیے مجبوری کیا ہے؟ یعنی مسلمان مرد جو ہے کن حالات میں نماز چھوڑ سکتا ہے؟ سوائے بے ہوشی کے بالغ مرد جو ہے نا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، خواہ جنگ لگ جائے، خواہ فلڈ آ جائے، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، بہت شدت کی لڑائی جاری ہو، اس میں بھی یہ ہے کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ آگے دفاع کریں گے۔ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بہت بیمار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی ہوش سنبھلتا ہے، ہوش میں آتے ہیں، کون سی بات پہلے کرتے ہیں؟ دیکھیں، جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ فکر ہو، جس کا طرف سب سے زیادہ اس کا دھیان ہو، جب وہ بے ہوشی کے عالم میں ہوگا، اگر بولے گا تو وہی لفظ بولے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اچھا، اب حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک تو آج کل ہمارے ہاں کو مولوی صاحب 2 منٹ لگا دیں تو ہمارے تیور وہ چڑھ جاتے ہیں، جی ہم اتنے بیکار لوگ ہیں۔ تو آپ وضو کر کے، غسل کر کے چلنے لگے تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر یہی سوال کرتے ہیں کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ کہنے لگی پھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے نہیں آئے تو پھر انتظار، دوسری دفعہ پھر چلنے لگے۔ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے چلو یہ نماز پڑھ لی، لیکن پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ آپ نے کوشش کی مسجد میں جانے کی، لیکن بار بار بے ہوش ہوتے رہے۔ پھر اگلے دن ظہر کے ٹائم پہ آپ کو ہوش آتا ہے، یعنی ہوش سنبھلتا ہے، آپ مسجد میں تشریف لے کے جاتے ہیں، 2 بندوں کا سہارا لے کے، ان کے کندھوں پہ اپنے بازو رکھ کے، اور اتنی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ سہارے کے ساتھ بھی اپنے پاؤں ایسے اٹھا کے نہیں رکھ سکتے۔ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جیسے رسی کو ہم زمین پہ رکھ کے کھینچتے ہیں نا، ایسے آپ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو پھر بھی آپ کہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ مسجد میں۔ آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی بھنگ پینے والا ملنگ ہے، جی بابا جی نے نماز جو ہے نا اس لیے دل کی پڑی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی سی کو تکلیف ہو جائے ہم نماز چھوڑ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صفوں کے اندر مجوسی چھپا ہوا ہے، اس نے نکل کے خنجر مارا، زخمی ہو جاتے ہیں۔ بعد میں دیگر صحابہ نے اس کو روکا، 6 صحابی ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ بقیہ نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائی تھی، یعنی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ تو حضرت عمر کو جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پہلی جو بات کی ہے، کہتے میری جو نماز رہ گئی ہے وہ مکمل کرواؤ۔ اب زخمی کس حالت میں ہوئے ہیں؟ نماز کی حالت میں۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات کیا ہے کہ میری جو نماز رہ گئی ہے وہ مکمل کرواؤ۔
تو میرے بھائی ہمارے ہاں نماز ہی میں سستی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو ایک بات کہہ کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی روایت بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ 10 صحابہ کی جماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو 10 کے 10 صحابہ نے تصدیق کی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیں حالانکہ سارے صحابہ تھے، سارے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی آپس میں دین یا نماز کو سیکھنے سکھانے کا عمل اتنی اہمیت سے جاری تھا۔ لیکن آج ہم لوگ بڑی بڑی ہم میٹنگوں میں محفلوں میں جاتے ہیں، سچی بات ہے کہ باقی دنیا جہان ہم بال کی کھال ادھیڑتے ہیں۔ ابھی یہ ہمارا اسمبلی کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس میں یہ قانون کہتا ہے، اس میں یہ قانون کہتا ہے، ہر قانون کا پتہ ہے۔ اگر ہمیں نہیں علم تو اللہ کے دین کے بارے میں علم کم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔